معزز خواتین و حضرات، اعظم کیمپس میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کا ایک توسیعی خطبہ بعنوان جاوید نامہ انسان سازی کا شاہکار، اس عنوان پر توسیعی خطبے کے پروگرام کی شروعات کے لیے میں الطاف احمد ڈار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اس پروگرام کو پرنور بابرکت بنائیں تاکہ ہم آگے کی کارروائی کر سکیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے الطاف احمد ڈار سے میں ملتمس ہوں کہ وہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ شکریہ الطاف احمد ڈار صاحب۔ وفاشار نگاہیں سلام کہتی ہیں، وفاشار نگاہیں سلام کہتی ہیں، خلوص کار نگاہیں سلام کہتی ہیں، تڑپ رہی تھی جو تیرے دید کے لیے وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں۔ تمام حاضرین مجلس جو اس خطبے کے لیے سماعت کے لیے جمع ہیں، میں پھر ایک بار آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے اس جلسے کے استقبالیہ خطبے کے لیے میں جناب منور پیر بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ خطبے سے ہمیں سرفراز کریں۔ جناب منور پیر بھائی۔ محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی، محترمہ ممتاز پیر بھائی، جناب احسن خان، ڈاکٹر شجاعت علی، ڈاکٹر مشتاق مقادم، خواتین و حضرات، آج کی شام ڈاکٹر سید تقی عابدی کا توسیعی خطبہ بعنوان جاوید نامہ انسان سازی کا شاہکار یہ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کی طرف سے آج کے مہمان کا خاص طور پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جاوید نامہ کا مرکزی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے سے ماخوذ ہے۔ جاوید نامہ کی بیاض اقبال میوزیم جاوید منزل پر میں محفوظ ہے۔ وہ جو بیاض جنہوں نے انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھی اور بعد میں وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوئی، وہ محفوظ ہے اقبال میوزیم میں جو کہ لاہور میں ہے۔ اس بیاض کے پہلے سفر پر آسمانی مقامات کی فہرست موجود ہے۔ چاند، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یہ اور جو دوسرے ستارے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بیاض کے صفحے پر کرداروں کی فہرست ہے جن میں سے اکثر تاریخی شخصیات ہیں۔ جاوید نامہ دراصل معراج نامہ ہے۔ اسلامی ادب میں معراج نامہ ایک رائج صنف تھی جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تک محدود نہ تھی، بلکہ صوفیہ نے اپنی اپنی روحانی سیر کو بھی موضوع بنایا تھا۔ جاوید نامہ جو کہ اقبال کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار ہے، مکمل کر چکے تو علامہ اقبال نے کہا اس کتاب نے میرا ذہن نچوڑ لیا ہے۔
جاوید نامہ کی شروعات دعا سے ہوتی ہے کہ اے خدا تو میرا محبوب ہے، تیرا چہرہ میرا ایمان اور میرا قرآن ہے۔ اے خدا میں فانی ہوں، میری کتاب کو آسان بنا دے تاکہ نوجوان اسے سمجھ سکیں، کیونکہ میں ایک اور ہی دنیا کے بارے میں سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابتدائیہ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا آغاز ہوا تو ہر چیز وجود کا تحفہ پانے پر خوش نظر آ رہی تھی، لیکن زمین بے آب و گیا تھی، صحرا جیسی نہیں، نہ پرندے نہ جانور، وہ سبزہ بہر سے ناآشنا تھی۔ آسمان نے زمین کی ویرانی کا مذاق اڑایا تو آواز آئی، نا امید مت ہو اور اپنے اندر جھانک، انسان تمہاری خاک سے بنایا جائے گا، اس کی روح ابدی شعلے سے روشن ہوگی، نہ کہ اس کی روشنی جو سورج سے آتی ہے۔ اس کو اپنی عقل اور قابلیت کی وجہ سے پوری کائنات پر قدرت حاصل ہوگی۔ اس کا عشق زبان و مکان کو اپنی دسترس سے لے گا اور اس کا علم اور استدلال صحیح راستے کا انتخاب کرے گا۔ اس کی عقل جبرائیل سے بڑھ کر ہوگی، ہرچند کہ وہ خاک سے پیدا ہوگا، مگر اس کی اڑان فرشتوں سے کم نہ ہوگی۔ وہ آسمان سے پرے بلندیوں میں پرواز کرے گا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ عبادت گزار کم ہوگا اور معصوم جانوں کا بے تحاشا خون بہائے گا، مگر اس کی یہ کمزوریاں بھی زمانے کی ترقی و خوشحالی کا باعث بنے گی۔ کائنات کا علم اس کی عقل کو مزید جلا بخشے گا، کیونکہ اس طرح وہ حق تعالیٰ کی ذات کو کائنات میں کار فرما اس کی صفات کے ذریعے سے دیکھ سکے گا۔ جس کسی نے بھی خدا کے بے پناہ حسن کو محسوس کیا، وہ اس کے عشق میں ڈوب گیا کہ وہی سارے موجودات کا سردار ہے۔ جاوید نامہ ایک طویل سفر کی داستان ہے۔ اس کی پہلی منزل چاند ہے، جہاں ان کی ملاقات رومی اور وشومترا سے ہوتی ہے۔ وشومترا کا مطلب ہے سب کا دوست۔ جاوید نامہ میں تاریخی شخصیت کا ذکر اور تبصرے بھی ہیں۔ تولستوئے، مصطفیٰ کمال پاشا، جمال افغانی، سید حکیم پاشا، جنید اور بایزید کا بھی اس میں آپ کو ذکر ملتا ہے۔ اور یہ وہاں سے یہ سفر آگے بڑھتا ہے اور پیغمبروں کی وادیوں کی طرف جاتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کا سب لوگوں کا ذکر ہے، ان سے ملاقات ہے۔ اور یہ پیغام یہ ہے کہ اول کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، دوم یہ کہ اطاعت کے قابل صرف اللہ کی حکومت اور اس کا آئین ہے، نہ کہ زمینی آمروں کا، سوم یہ کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور مالداروں کو اللہ کی طرف سے امانت دی گئی ہے تاکہ وہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، چہارم یہ کہ حکمت خیر کثیر ہے، حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے۔ اس سفر کا اگلا پڑاؤ عطارد ہے، وہاں سے زہرہ، مریخ، مشتری، زحل اور ستاروں سے آگے جنت اور خدا، اور آخر میں جاوید اور نئی نسل سے چند باتیں کیے۔ جاوید جو ہے وہ ان کے فرزند کا نام ہے، اور جاوید نامہ جو ہے وہ جاوید نامہ جاوید کے لیے بھی ہے، اور جاوید ہمیشہ نصیحت کا وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جاوید اور نئی سے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم بیکار ہے جو تمہاری زندگی سے متعلق نہ ہو، کسی کو برا نہ کہو کہ سب اسی خدائے واحد کی مخلوق ہیں۔ نیشنل انٹیگریشن اور تمام لوگوں سے میل جول کہ اس میں انہوں سبق دیا گیا ہے، جو خدا سے عشق کرتا ہے اسے ہر ایک سے نمی سے پیش آنا چاہیے، جیسے خدا سب پر شفقت فرماتا ہے۔ اگر دولت مند بھی ہو جاؤ تو اپنا فقر ہاتھ سے نہ جانے دو، تم خدا کے سوا ہر کسی کا خوف دل سے نکال دو اور اس کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ اقبال نے جاوید نامہ کو اپنی زندگی کی حاصل کتاب قرار دیا ہے۔ بلا شبہ اپنی علمی و فکری عظمت کے سبب یہ دور جدید کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے، اور یہ کتاب جاوید نامہ انسان سازی کا شاہکار کیوں ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے آج کے ہمارے خاص مہمان ڈاکٹر سید تقی عابدی۔
حاضرین باتمکین، آپ نے مختصراً جناب منور پیر بھائی کے ذریعے جاوید نامہ کی جو خصوصیات ہیں انہوں نے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیج پر متمکن عالی جناب پی اے انعامدار صاحب، جناب منور پیر بھائی صاحب، محترمہ ممتاز پیر بھائی صاحبہ، مشتاق صاحب، خان صاحب، حاضرین باتمکین، آداب عرض ہے۔ جیسے کہ روایت ہے کہ مہمان کا تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ آپ اس شخصیت سے واقف ہوں جو آپ سے روبرو ہونے والی ہے۔ میں مختصراً ڈاکٹر سید تقی عابدی کا تعارف کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس شخصیت سے واقف ہوں جو آپ سے ہم کلام ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی نام ہے اس شخص کا جو 60 برس کا ہو کر 16 سال کی دوشیزہ کو شرمانے کا موقع عطا کرتا ہے۔ پیشے سے طبیب، اردو ادب کے عاشق اور مریض نے ادب کی محبت میں جلتی ریت پر ننگے پاؤں چل کر تجزیہ یادگار انیس کی تخلیق کی اور لوگوں نے اسے سراہا۔ جب سید کی دیوانگی جنوں میں تبدیل ہوئی تب کائنات نجم کی تخلیق عمل میں آئی، لوگوں نے اسے بھی اپنی واہ واہی سے نوازا۔ مصنوعات دبیر و رباعیات دبیر کے بھی کانٹے تقی عابدی نے اپنی پلکوں سے چنے اور لوگوں نے ان کے زخموں کا شمار کیا۔ صاحبوں و محبان تقی عابدی، ڈاکٹر سید تقی عابدی اپنی انا کی تسکین یا خود پسندی کے لیے نہیں لکھتے بلکہ اپنی فکر کو ایک سمت عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی کے یہاں احتساب کے اپنے اصول ہیں، اس لیے فیض فہمی نے اتنی شہرت حاصل کی اور گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ فیض فہمی کا رسم اجرا اسی اعظم کیمپس میں منعقد ہوا جس کو آپ سب لوگ گواہ ہیں۔ حضرات و خواتین، ایک سید نے، میں ایک استعارہ استعمال کر رہا ہوں، جرت ہو سکتی ہے، غلط فہمی نہیں، ایک سید نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی اور اس سید نے اعظم کیمپس مہاراشٹر سے لے کر بر صغیر تک، امریکہ سے لے کر کینیڈا تک اردو کے ایسے مرکز قائم کیے ہیں جہاں کا ہر مرکز کسی یونیورسٹی سے کم نہیں۔ یہ اردو کا بولتا ثبوت ہے۔ عہد جدید کا یہ سید اردو کے سارے عالم میں ایک معتبر و مستند نام ہے۔ آپ بیک وقت نقاد، شاعر اور محقق ہونے کے علاوہ رسائی ادب کے ماہر ہیں اور اردو کے گمشدہ سرمایہ کو دنیا کے سامنے لانے کا صحرا تقی عابدی کے سر بنتا ہے۔ میں نے پچھلی تعارف میں کہا تھا کہ خوبصورت چہرہ سچائی کا پرنور حالہ کیے، خوبصورت چہرہ سچائی کا پرنور حالہ کیے، صداقت و محبت و خلوص کا اجالا کیے، یہ سب مجسم ہوتا ہے تو لوگ اسے تقی عابدی کہتے ہیں۔ آج کے اس سید کے خیالات سننے کے بعد اس سے عقیدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اردو ادب کے اس تاج محل کو سلام کریں جو جاوید نامہ کے کچھ موتی بکھیرنے جا رہا ہے، اس کا ادب کریں اور تعظیم ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے استقبال کریں اس شخص کا جو اردو کا سفیر، اردو کا پاسبان بھی ہے اور یار مہربان بھی، جسے دنیا ادب پیار سے ڈاکٹر سید تقی عابدی کے مقدم نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ بلندیوں پہ چمکو تو سب ہواری ہیں، بلندیوں پہ چمکو تو سب ہواری ہیں، یہ لوگ ڈوبتے سورج کے کب پجاری ہیں۔ جناب سید تقی عابدی کے استقبال کے لیے میں پی اے انعامدار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ گلہائے محبت پیش کریں اور ان کا استقبال کریں۔ سو چاند چمکیں گے بھی تو کیا بات بنے گی،
तुम आओ तो इस महफिल की औकात बनेगी। जनाब सैयद तकी आबिदी। शहनशीन पर तशरीफ़ रखने वाली अजीम हस्तियाँ, मोहतरम मुनव्वर पीर भाई, मोहतरम इनामदार साहब, मोहतरमा मुमताज़ पीर भाई साहिबा, जनाब खान साहब, डॉक्टर मुश्ताक, मुक़ादम डॉक्टर शुजा, मेरे सामने मौजूद असातिज़ा कराम और अकाबरीन उर्दू अदब। होता यही है, जब एक शायर दूसरे शायर का तारुफ करवाता है तो मुबालगा होता है। आपने जो सुना, बहरहाल ये मोहब्बत थी। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, मैं ममनून हूँ आज़म कैंपस का कि एक शाम ऐसी हमारे लिए फराहम हुई कि आप 1 घंटे के बाद एहसास करेंगे कि आमी हो के आलिम, हम सब ने कुछ न कुछ इक़बाल के पैगाम की बाज़ चीज़ें जो अब तक उस तरीक़े से पेश नहीं की गई। जैसा आप जानते हैं कि जब मैंने कुल्लियात फ़ारसी गालिब मुरत्तिब किया तो, या अल्लामा इक़बाल के दूसरे मसाइल पर किताबें लिखी, तो मैंने ये देखा कि इक़बालियात का मुतालिया मुकम्मिल नहीं होता जब तक कि अल्लामा इक़बाल के फ़ारसी कलाम से पूरी तरीक़े से आशनाई न हो। और जब हम जानते हैं कि नस्र में अल्लामा की बेस्ट बुक, जिसको उम्दा तरीन आपके मक़ाला कह सकते हैं, वो 7 खुतबात का मजमुआ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम, या तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, वो नसरी किताब। लेकिन जो नज़मी किताब है, ये 4.5 अल्लामा के मजमुए उर्दू में और 7 मजमुए फ़ारसी में। अल्लामा के ये 28,000 अशार जो आपको नज़र आते हैं, उसमें जावेद नामे का मुक़ाम ही कुछ और। इतनी उम्दा और अदख और मुश्किल किताब है कि जितने मर्तबा आप इसको पढ़ेंगे, या जिन इक़बालियात के आलिमों ने और स्कॉलर्स ने इसकी तौजीहात दी हैं, उसमें वुसअत है। बात यही है। देखिए, इक़बाल आधा वर्ड से तशरीफ लाई। यह हमारी खुशनसीबी है कि आप भी तशरीफ ला ली। अल्लामा इक़बाल दर्जनों अशार एक रात में कहते थे, लेकिन क्या बात है कि इस जावेद नामे में सिर्फ 1829 अशार हैं, उसमें से भी 73 या 74 अशार तज़मीनी हैं। इसके लिए अल्लामा को 5 साल का वक्त लगा। और जैसा अभी पीर भाई ने कहा, दीन मोहम्मद तासीर को खत में लिखा कि मेरा दिलो दिमाग निचड़ गया। वो शख्स जो 5 साल तक इस काम में मशगूल हो, और किसी भी तसनीफ पर अल्लामा ने उस जमाने के किसी अखबार में दिबाचा या तारुफ नहीं लिखवाया। यह सिर्फ जावेदनामा था कि चौधरी मोहम्मद हुसैन से कहकर, और उन्होंने खुद इक़बाल ने अपनी जिंदगी में कबूल किया कि मैंने उस पर अपनी नजर डाली है। मुकद्दमा जो नरंग ख्याल में शाया हुआ, और उस जमाने के अखबार, लाहौर के जो पैसा अखबार निकलता था, पैसे में शाया, और उसमें यह बताया गया कि इसमें क्या मसाइल है। क्योंकि गुफ्तगू ज्यादा है और यह तौसीई लेक्चर है, इसमें हमको कुछ खुश्क रास्तों से गुजरना पड़ता है
تاکہ توسیع لیکچر اور ایکسٹینشن لیکچر کا مدعا بھی پورا ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا جاتا ہے کہ 1915 اور 1916 کے درمیان اسپین میڈرڈ سے پروفیسر ایسپن نے ایک کتاب شائع کی، دا ڈیوائن کامیڈی اینڈ اسلام. ڈیوائن کامیڈی آف ڈانٹے تو پرانی موجود تھی، لیکن اس نے یہ بتایا کہ اس مصنف ڈانٹے نے جو سیر افلاک کا تصور پیش کیا ہے یہ در حقیقت اسلام سے لیا، یہ در حقیقت معراج سے لیا، اگرچہ کہ دبے الفاظوں میں اس کا اقرار نہیں کیا. یہ کتاب جب پروفیسر ایسپن کی چھپی تو اقبال کو کہ ذہن میں پہلے سے یہ چیز تھی کہ ایک معراج نامہ لکھیں، تو انہوں نے یہ تمثیلی نظم معراج نامہ لکھنے کا ڈاؤ ڈالا اور وہاں سے انہوں نے مطالعہ شروع کیا. میں نے چھوٹی سی تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اقبال نے درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا. سنائی کی سیر العباد الی معاد سے لے کر ابو سینا کے جو 2 رسالے ہیں جس میں سیر افلاک پر گفتگو ہے، وہی نہیں بلکہ جو معراج نامے ہمارے پاس ہیں، خسرو کے پاس معراج نامہ ہے، نظامی گنجوی کے پاس معراج نامہ ہے، اسی طرح سے عبد الرحمن جامی کا، غالب دہلوی کا، ان تمام معراج ناموں کو پڑھا. خطوط اگر آپ علامہ اقبال کے مطالعہ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو لکھ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ کتاب فراہم کر دیں، لیکن 3 کتابوں کو خود کہتے ہیں کہ میں نے بدقیق اس کا مطالعہ کیا. ایک دا ڈیوائن کامیڈی آف ڈانٹے، اور دوسرے یہ جو عربی نابینا شاعر تھا ابو العلا مورہ، اس کی الغفران. الغفران سیر افلاک ہے لیکن ادبی نوعیت کی ہے. اور تیسرے ابن عربی کی فتوحات مکیہ. تو یہ 3 کتابوں کو اساس بنایا، اگرچہ کہ علامہ اقبال نے غالب دہلوی کے معراج نامے کا ذکر اس اقتباس میں نہیں کیا، لیکن میں اس پوڈیم سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ نے اس کا مطالعہ ضرور کیا، اس وجہ سے کہ جس مقام پر غالب کو انہوں نے رکھا، غالب نے اپنے معراج نامے میں یہی لکھا تھا کہ میرے اجداد صف بند ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے رہے. اسی فلک پر اقبال نے نوائے غالب رکھی، اور ممکن نہیں کہ جس شخص کا دل و دماغ نچڑ گیا ہو وہ غالب دہلوی کو نہ پڑھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کر اقبال نے ایک ڈرامائی انداز میں ایک تمثیلی نظم لکھی، آنچ گفتم از جہان دیگرس، این کتاب از آسمان دیگرس. جو میں نے کہا ہے اس کا تعلق اور جہان سے ہے. آنچ گفتم، جو میں نے کہا، از جہان دیگرس، این کتاب از آسمان دیگرس. اور جیسا ابھی پیر بھائی نے کہا کہ اس میں مناجات کی ہے کہ بر جوانہ سہل کن حرف مرا، اے خدا میرے نوجوانوں پر میرے اس پیغام کو آسان کر دے. بہرشن پایاب کن ژرف مرا، تاکہ وہ میری جو یہ پوری بصیرت ہے اس سے آگاہ ہو سکیں. ایسی دعا اقبال نے کہیں اور نہیں کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے شاعر اور قاری کے درمیان. شاعر نے یہاں شعر پڑھا، آپ نے سمجھا اس کو کہتے ہیں ترسیل یا ابلاغ. اس میں مشکلات کب آتی ہیں؟ جب ادق اور مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، جب اصطلاحات ایسی استعمال کیے جائیں کہ عام لوگ اس سے واقف نہ ہوں، جب
تلمیحات ایسی استفادہ کی جائیں جیسے کوہ طور کا ذکر ہو گیا. اب جس کو جیسے آئینہ سکندری کیا ہے؟ جب تک آپ آئینہ سکندری کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے اس شعر کا مزہ آپ کو نہیں ملے گا. جب تک کہ آپ جلوہ طور کا مسئلہ آپ کے جو ہے سمجھ نہ سکیں گے تو تلمیحات ہو یا اصطلاحات ہو یا صنعتیں ہوں یا ادق الفاظ ہوں جب مصروں میں آ جاتی ہیں تو یہ بن جاتی ہیں دیواریں اور شعر کو پوری طریقے سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. اقبال جانتے تھے کہ یہ 1829 اشعار ہر ایک مصرع اس کا. تو یہ تمہید میں اس وجہ سے باندھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں کہ راستہ کچھ خشک ہے، لیکن آپ اگر اقبال کی اقبالیت کو ماننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ نابغہ روزگار یہ موسٹ انٹلیکٹ پرسن کیا ہے، تو جب تک کہ آپ جاوید نامے کا مطالعہ نہیں کریں گے وہ اسٹینڈرڈ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکے گا. جاوید نامہ وہ چیز ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے اس ایک بڑا پتھر جان کر اسے چوم کر چھوڑ دیا. بہت عمدہ چیز ہے، بہت فلاں ہے، انفرادی ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو آئیے ہم اس چھوٹے سے تعارف کے بعد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ ایک تمثیلی نظم ہے، یہ ایک ڈرامائی نظم ہے جس کا موضوع معراج ہے، جس میں دیکھیے پرانے زمانے میں افلاک پر لوگوں نے سیر کی ہے، کرسچنوں نے بھی، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی افلاک پر سیر کی ہے. تو یہ جو معراج نامہ اقبال نے بنایا ہے اس میں اقبال نے ادب کو اور مذہب کو اور تہذیب کو تینوں کو ایک مقام پر جمع کیا. بڑا دشوار کام تھا، اقبال جیسے جینیس اسے ممکن تھا. تو وہ شروع ہوتی ہے، جاوید نامہ شروع ہوتا ہے دعا سے، اور دعا کے شعر آپ نے سنے. جو چیزیں بیان ہو چکی ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اصل مقصد پر پہنچنا ہے. تو شاعر دعا کے بعد مناجات کے بعد تمہید آسمانی رکھتا ہے. ایک ہی منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تمہید آسمانی کا گر یہ ہے کہ آسمان زمین سے کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس سورج ہے، میرے پاس روشنی ہے، تیرے پاس تو اجالا بھی مانگا ہوا ہے، تو بھیک کا اجالا رکھتی ہے. زمین افسردہ ہو جاتی ہے، زمین بہت دل زدہ ہو جاتی ہے. زمین کہتی ہے کہ اگر میں اتنی خاک نشین ہوں تو میری ضرورت کیا تھی؟ ہاتف کی آواز آتی ہے کہ تیرے پاس وہ امانت ہوگی، تیری زمین پر وہ اشرف المخلوقات پیدا ہوگی جو آسمانوں پہ کمان ڈالیں گے، جو آسمانوں کو فتح کر لیں گے، جو تمام کائنات پر آپ کے جو ہے تسخیر کر لیں گے. آسمان تیرے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو یہ تھی تمہید آسمانی اور تمہید زمینی. اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ میں یعنی اقبال دریا کے کنارے شام کے وقت ٹہل رہے ہیں اور شعر گنگنا رہے ہیں. کس کے شعر؟ مولانا روم کے. مولانا روم کے شعر گنگنا رہے ہیں اور وہ شعر تین یہ ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر. کل رات شیخ ایک ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے شہر میں پھر رہا تھا. مولانا روم دیکھتے ہیں اسے. کس دام وود ملولم و انسانم آرزو، کہ میں حیوانوں سے تنگ آ چکا ہوں، دل میرا مرجھا چکا ہے، میرا دل چاہتا ہے کسی انسان کو دیکھوں. زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے اطراف جو عناصر ہیں سست، بیکار، جاہل، کمزور، ان سے میں افسردہ ہو چکا ہوں. شیر خدا و رستم دستانم آرزوس، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی شیر خدا سے ملاقات ہو. میری آرزو یہ ہے کہ کوئی رستم دستان سے ملاقات ہو. مولانا نے کہا، مولانا روم نے، گفتم
کہ یافت می نشوت جستیم ماں. مولانا روم نے کہا کہ یہ جو تمہاری آرزو ہے کہ انسان ملے، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے، ہمیں نہیں ملا. گفت شیخ نے کہا، گفت آنکھ یاف می نشوت انم آرزوس. شیخ نے کہا جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ملتی ہے، میں اسی کو، وہی میری آرزو ہے کہ اسی کو ڈھونڈوں. یہ شعر اقبال گنگنا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے مولانا روم کی روح آئی، اور جب مولانا روم کی روح آئی تو کچھ سوال و جواب پیر ہندی اور پیر رومی اور مرید ہندی میں یعنی مولانا روم میں اور اقبال میں شروع ہوئے. وہ دو نقطے میں بتا کر